السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، ہمارے درمیان حسب روایت روحانی معالج نورین نورانی موجود ہیں۔ آئے ان سے حیا و وفاداری کے حوالے سے ان سے آپ آج بات کرتے ہیں۔ جی نورین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی خیر خیریت، شکر الحمدللہ۔ اچھا نورین، یہ حیا و وفاداری کے کنسپٹ کو آپ کیسے کلیئر کریں گی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی حیا اور وفاداری کے کانسیپٹ کو میں کون ہوتی ہوں کلیئر کرنے والی، لیکن اس کو کر گئے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی وصف ہوتا ہے، کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں کوئی عالمہ فاضلہ تو نہیں، لیکن بابر بھائی آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا عالم آن لائن، تو میں نے کہا کہ ضرور میں آپ کے ساتھ بالکل اس کو جوائن کروں گی، کیونکہ ہماری اور آپ کی بابر بھائی جو ایک بہن بھائی کا تعلق ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ 24-25 سال ہو گئے ہیں۔ جی جی، تو میں نے ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ بابر بھائی یہاں میرے پاس تو بہت میڈیا والے آتے رہتے ہیں اور پھر بس وہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بھائی چارہ اس لیے قائم ہے کہ آپ ایک حیادار آدمی ہیں۔ بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ کے ساتھ اس لیے بھائی چارہ قائم ہے، تو ضرور میں جوائن کروں گی آپ کو، میں نے یہ کہا تھا۔ اچھا، با حیا ہی وفادار ہو سکتا ہے، بے حیا آدمی یا عورت کبھی حیادار وفادار نہیں ہوگی۔ میرے پاس چونکہ سماجی حوالے سے اتنے مسائل آتے ہیں، اور یہ خصوصی ایسا معاملہ ہے کہ جو خواتین، میں نے چونکہ عورتوں کو ہی ڈیل کیا ہے، خواتین جینڈر کو، تو وہ بڑا یعنی کہ دکھوں میں جب گھر جاتی ہیں، یا دکھوں میں، دکھ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، تو جب انالیسس کرو اور پیچھے 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 بیک ہسٹری پہ جاؤ، تو میں پھر اسی نتیجے پہ پہنچتی ہوں۔ میں کلیئر بند کمرے میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو میں انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہوں کہ بھئی اب آپ خود ہی توبہ استغفار کریں اور اپنی غلطی کو یہ پکڑیں، کیونکہ حیا کا جو قطرہ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی کہ مرد یا عورت دونوں کی آنکھ میں رکھا ہے، اگر وہ قطرہ ایک دفعہ گر جائے حیا کا، تو پھر اللہ نے کیا کہا، جس بندے میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر 3 عذاب تو دنیا میں بتائے گئے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، 3 عذاب دنیا میں ہیں، اور بالکل میں نے کلیئر کٹ چلتے پھرتے موویاں دیکھی ہیں جیسے لوگوں کے حالات، کہ پہلا عذاب دنیا میں یہ ہے کہ وہ شخص چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، وہ بے حیا ہے، پہلے اس پہ بات کروں گی، یعنی کہ بے وفا ہے تو وہ جی بے حیا ہے تو بے وفا بھی کہیں گے نا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ چیز، تو وہ فکر و فاقہ میں یہ اسپیشلی آپ مردوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، عورتیں مرد کوئی بھی ہو سکتا اس میں، مرد تو بےچارے بدنام ہو گئے ہیں۔ ویسے میں عورت ہوں، لیکن میں عورتوں کے ذرا تھوڑی سی خلاف بھی چل جاتی ہوں، کیونکہ ان میں یہ چیز زیادہ ہے، بتاتی چلو ہوں۔ شکر ہے آپ نے یہ تو کلیئر کیا کہ مرد بدنام ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات ہاں نہیں ہے۔ ہاں، عورت نہ چاہے تو کسی مرد کی کیا، پوری دنیا کے شہنشاہ کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ جائے، اگر عورت نہ دیکھنے دے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اچھا، تین عذاب دنیا میں ہیں۔ ایک یہ کہ دن کو کروڑوں کمائے، رات کو فکر و فاقہ میں ہوگا، یعنی اس کو بر برکت، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کو بر برکت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس کے چہرے کی رونق اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی،
چاہے وہ کتنا ہی حسین ہو, وہ رونق نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی زینت نہیں نظر آئے گی آپ کو, کتنے اچھے اچھے کپڑے آپ اسے پہنا لیں, یعنی کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے انسان کو بڑا پیار سے بنایا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو نور جسے کہتے ہیں نور, نور نہیں ہوگا, پکی بات ہے, بے حیا اور بے وفا بندے, بے حیا ہوگا تو بے وفا ہوگا, یہ شرط بندی ہوئی ہے. تو وہ اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا, اس کے جسم, اس کے کپڑوں میں, اس کی باڈی میں, اس کی باڈی لینگویج میں, اس کی زبان میں, کسی چیز میں نور نہیں ہوگا. اور پھر تیسرا یہ کہ لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی, یعنی وہ رسوا ہو کے رہے گا. بے حیا آدمی جتنے لیول پہ بے حیائی کرے گا جاتا جائے گا, اتنی اس کے بےعزتی کا, رسوائی کا لیول بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہتا ہے, اور وہ رسوا ہو کر رہے گا یا رہے گی, چاہے عورت ہے چاہے مرد. میں عورتوں کے بارے میں اس لیے زیادہ جانتی ہوں کیونکہ میں نے ان کے مکر بھی بڑے پکڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مردوں سے میری اتنی ڈیلنگ ہی نہیں رہی ہے, تو عورتوں کے میں نے بڑے مکر پکڑے. اور میں آخر میں جب ان کے پیچھے پیچھے ہسٹری میں جاتی ہوں تو میں پھر انہیں کہتی ہوں کہ بھائی پہلا قصور آپ کا ہے. اچھا چلیں, اور 3 عذاب جو ہیں وہ ان کو آخرت میں ملیں گے, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. مرد تو بیچارہ معصوم ہے نا جی. ہاں ہاں, یہ تو ہماری حضرت حوا نے جو مرد کو بہکا کے تو پھل کھلا دیا, تو اب یہ اسی کی بیٹیاں ہیں نا, ہم سب حوا کی بیٹیاں ہیں نا, آدم کے بیٹے ہو تم لوگ, اور ہم حوا کی بیٹیاں ہیں. تو آدم کو حضرت حوا نے ہی پھیلایا تھا. تو وہ الگ قسم کی نافرمانی اور غلطی تھی پھل کھانے کی, اتنی سی غلطی کی کتنی سزا بھگتی ہے مردوں عورتوں سب نے. لیکن یہ حیا اور بے حیائی واحد ایسا چیز ہے, اس میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ بے حیا ہو جاؤ یا بے وفا ہو جاؤ. یہ خود اندر کا فیصلہ ہے ہر انسان کے. جب وہ بالغ ہوتا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی, وہ جب سن بلوغت کی طرف, بچی 13-14 سال کی عمر میں اور بچے 15-16 سال کی عمر, وہ اندر سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. ہر انسان, عورت ہے یا مرد ہے, اندر سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے رحمان کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر یا اس نے شیطان کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر. یہ اندر کے فیصلے ہیں. ہاں, جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ بھٹک بھی جائیں تو کبھی واپس آ جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ناسور ہے بے حیائی کہ جو آگے حالات خراب کرتا چلا جاتا ہے. ہاں, جن کی وہی بات ہے کہ تربیت اور مناسب تعلیم کا اور مناسب بڑے خون اچھا ہو تو وہ کہیں بھٹک بھی جائے تو واپس آ جائے گا. تو آج جو ہمارا معاشرہ ہے نا, جو اچھا دیکھیں, اب مثال کے طور پہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جماعت والے فرقے والے, وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے فرقے میں آ جائے, یہی بات ہے. تو بے حیا جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 10 اور کو بے حیا کرتا ہے, پورے دن میں اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے, شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی, تو اس کے نیت کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو حیادار ہوگا, عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ ہر وقت نیکی کی باتیں سوچتا رہے گا. وہ کوئی سوچتا رہے گا کہ میری وجہ سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی اچھا ہو جائے. اور جو بے حیا ہوگا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کوئی نہ کوئی آؤ پھنسو. مطلب آپ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں, بے شک اس روپ میں بیٹھا ہو. یہ بھی بہت بڑا عالمی ہے وہ. ہاں, تو بہرحال میں کوئی وہ عالمہ فاضلہ نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس جو دیکھے لوگوں کے, اس کے مطابق میں یہی کہوں گی کہ مین جو ہے نا انسان کی ناکامی یا کامیابی اسی چیز سے شروع ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ نورین صاحبہ.
اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ نورین صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں لا محالہ اس کو پر عمل درآمد کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں بدل سکتی ہے. نورین صاحبہ نے ایک بہت پیاری بات کی ہے کہ جب انسان مرد ہو یا عورت سن بلوغت یعنی کہ جوانی کی حدود تک پہنچتا ہے یا اسے شعور آ جاتا ہے تو یہ علم میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کا یہ فیصلہ ہے اس کا مطلب وہ اس باختیار ہو جاتا ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ دے یا شیطان کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ اس کو عقل شعور دے دی ہے. جب عقل شعور دے دی ہے تو وہ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی اسے دے دی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اب فیصلہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے گا, رحمان کا یا شیطان کا. تو ناظرین اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نورین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ.